بھائی یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں، نیک بندے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ 11 تاریخ کو ہو، فلانی تاریخ کو، پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں، ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں۔ الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں۔ دیکھیں نیاز کو حرام نہیں کہا گیا، جو سورہ بقرہ کی آپ نے آیت کا حوالہ دیا وہاں ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی چیز حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو یہاں ماں سے مراد جانور ہے، اور مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ جانور جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ کیونکہ یہ آیات اس ذرا تناظر میں دیکھیے، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی کون ایسا کر رہا تھا کہ ان چیزوں پہ غیر اللہ کا نام لے رہا تھا؟ کیا صحابہ لے رہے تھے؟ کیا سرکار لیتے تھے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، تو پھر کون تھا بھائی؟ تو یہ اصل میں کفار تھے کہ جو بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو اس طرح ذبح کرتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور چھری پھیر دیتے تھے۔ تو منع فرمایا کہ اس ذبیحہ میں سے مت کھائیں جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اگر یہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ماں سے مراد، ماں مانے جو، ہر چیز کو ہم ناجائز کہیں گے جس پہ غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا ہو، تو پھر بتائیے اگر کوئی پوچھے یہ پین کس کا ہے اور آپ کہیں اکرم صاحب کا، اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا، یہ حرام۔ کوئی کسی کی بیوی کے بارے میں پوچھے کس کی بیوی ہے تو معاذ اللہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کی ہے، یہی کہیں گے جی فلاں صاحب کی، اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا، یہ حرام۔ مسجدوں کے نام غیر اللہ کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ غفوری مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، یہ آسٹریلیا مسجد ایک جگہ نام پڑا، تو کیا وہ بھی حرام ہو جائیں گے؟ قربانی کے جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ جانور کس کا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کا ہے، کہتے ہیں جی یہ سلمان صاحب کی گائے ہے، تو یہ کیا غیر اللہ کا نام لے دیا، حرام ہو جائے گا۔ تو اگر صرف غیر اللہ کا نام کسی پر پکارنے سے چیز حرام ہو جاتی تو سینکڑوں چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ یہی جو مفسرین نے فرمایا، جو فقہا فرما رہے ہیں، اسی کے ساتھ مقید رکھیے کہ جس چیز پر یعنی جو جانور پر ذبیحہ پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اگر جیسے اب قربانی کے جانور میں ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور کس کا، میں کہتا ہوں جی میرا ہے، یہ اشرف صاحب کا ہے، تو یہ صرف اشرف صاحب کا کہنے کی وجہ سے تو حرام بھی ہوگا نا۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں منسوب ہم کر رہے ہیں غیر اللہ کی طرف، لیکن بوقت ذبح اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہر ایک اس قربانی کے جانور کو کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں کھانا پکایا گیا، کھانا اللہ کی رضا کے لیے پکے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پکے گا، ثواب کی نیت ہوگی، اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوگا، اللہ کے لیے کھانا کھلائے گا، یہ تمام قیودات ذہن میں رکھیں۔ لیکن نیت ساتھ میں یہ ہو کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے، اور اس کو پھر ادباً یوں کہہ دیا جائے یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، تو خالی یہ کہہ دینے سے منسوب کرنے سے کیسے حرام ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ کو ثواب جاریہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے شارع عام پر ایک کنواں کھدوا دیا اور اس پہ لکھا باقاعدہ لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے لکھوایا، اس کو منسوب کر دیا اپنی ماں کی طرف۔ تو صرف منسوب کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی یہ غوث پاک کی نیاز ہے مثال کے طور پر، اور ارادہ یہی ہو کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچ جائے، یہ کہنا مقصود ہے، تو صرف یہ نام لینے سے یہ حرام نہیں ہو جائے گی، یہ افتراء شریعت ہوگا، افتراء علی الشریعہ ہوگا اگر کوئی اس کو حرام کہے گا۔ لیکن قیودات وہی ہونی چاہیے، اس کھانے سے کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، ان کے قریب ہونے کی نہ ہو، غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، اپنے اللہ کے لیے کھانا پکائیں، اللہ کے لیے لوگوں کو کھلائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو،
اور اس کے ساتھ بس یہ نیت یہ ہوگی اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچ جائے گا، اس میں شرعاً کوئی پر نیاز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حلال طیب چیزیں ہیں۔ اسی طرح انہی پر دینا شرط نہیں ہے، کسی بھی کھانے پر اگر نیاز دیں گے، پانی کوئی سال ثواب کے لیے یا کوئی اور چیز دیں گے، کسی کو کپڑے دے دیں گے نیاز کی نیت سے، کسی کو دینی کتابیں دے دیں گے، مدنی رسائل دے دیں گے، سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ عاشورہ کے دن امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے تھے اور بڑا ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا تھا۔ تو یوں یہ ایک انتہائی کربناک اور دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا، چونکہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ ان پر ظلم ہوئے تھے تو یہ زیادہ یادگار بن گئی ان کی۔ تو مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنی بھی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس طرح محبت میں ان کو ایصال ثواب کثرت سے کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن محرم یا 10 تاریخ یہ شرط نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کو کرتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، ایک مطلب ایک عرف ہے، روٹین ہے، تو اس کو یہ غلط تو ہے ہی نہیں، مگر اس کو لازم کمپلسری واجب نہ سمجھے، یہ ایک امر مستحب ہے، جو کرے ثواب کا حقدار ہے، نہ کرے گناہگار نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے، اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات۔ دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی ہوتی، سورۃ ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے چاروں کل پڑے ہوں، لوگوں نے بنا لی۔ آپ کو موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، کھانے کا مینو چینج کر دیں، بدعت کا سٹائل چینج ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو پتا ہو کہ اندر بکروں کی رانیں، ماشاءاللہ حلوے، ماشاءاللہ مرغیاں یہ روسٹ ہو رہی ہیں، یہ پھیرنی ہے، کسٹرڈ یہ تیار ہو رہے ہیں، مولوی صاحب سورۃ یاسین نہیں سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے، لمبے سے لمبا، لمبے، پتہ نا کھانا ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کہتے جی اے تے میں کھا لیا، تے ایک تھال پر کے گڈی بھی رکھ چھڑو، بال کر بھوکے بیٹھے ہیں، اور اسے پتا ہو کہ اندر آلو پالک بن رہا ہے یا دال مسور چڑی ہوئی ہے، تو چاروں کل پڑھ کے چھیتی کرو جی، نپٹاؤ جڑی پھوک مرا لو، میں اگے بھی کتے جا کے پڑھنا ہے، میں فارغ نہیں توڑے طرح۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے، نیاز سے سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے، اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں، کیا
ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیحہ ہے، تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ دے نام دیے ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹیز میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو.